اگر ہم تجھے اور تمہارے دین کو اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس قرآن کریم پر ہم باہر سے کسی چیز کو حاوی نہیں کریں گے۔ ہمارے شیعہ برادری والے لوگ قرآن سے بے شک کچھ معانی لیتے ہیں، لیکن اپنے ائمہ کے احادیث اور روایات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی ان سے کچھ معنی نکالتے ہیں۔ اور اللہ تعالی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کے فرمودات کو یا ان کی طرف منسوب فرمودات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی سنیوں نے اپنے معنی اس سے لیے ہیں۔ میں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے کلام پر غور کروں گا اور تمہارے کلام کا مطالعہ کروں گا اور دیگر تفاسیر سے کوشش کروں گا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے کچھ لکھا ہے، جہاں تک میری رسائی ہوگی، میں اللہ تعالی کے کلام کا ان کے تحریرات کے ضمن میں مطالعہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کون سی بات ایسی ہے جو صرف قرآن سے معلوم ہوتی ہے، جو قرآن دکھانا اور بتانا چاہتا ہے۔ کسی باہر کا علم یا باہر کے علوم یا باہر کے قواعد یا انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد اور ان کے روایات کو قرآن پر مسلط نہیں کروں گا اور زبردستی قرآن سے کوئی معنی نہیں لوں گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری کتاب سے تمہارے دین اور تمہارے الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے جتنی کوشش کی، مجھے یقین آ چکا ہے، مسلمانوں کو اس پر یقین کرنا بھی چاہیے، مطالعہ بھی، تحقیق بھی، کہ یہود نے عزیر کو جو لاڈلے پن کا جو عہدہ دیا تھا، عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو لاڈلے پن کا جو عہدہ دیا تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو ولد سے تعبیر کیا، بیٹے سے تعبیر کیا، اور ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل محمد مصطفیٰ کو جو درجہ مسلمان دیتے ہیں، یہ وہی درجہ ہے جو یہودیوں نے عزیر کو دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے عزیر کو میرا بیٹا بنا دیا۔ یہ وہی درجہ ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اللہ تعالی نے انہیں کافر کہا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دیا۔ اور یہ وہی درجہ ہے جو آج کل کے شیعہ برادری ائمہ طاہرین اور ائمہ اہل بیت کو جو درجہ دیتے ہیں، یہ وہی درجہ اور وہی لاڈلاپن اور وہی عقیدہ ہے جس کے ذریعے یہود کافر ٹھہرائے گئے، جس کے ذریعے عیسائیوں کو کافر کہا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہودوں اور عیسائیوں سے کہا کہ تم نے ان کو میرا نبی نہیں بلکہ میرا بیٹا بنا دیا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح سنیوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، نام لاڈلے پن کا محبوب کا لیتے ہیں، باقی پورا معاملہ وہی ہے۔ اور شیعہ برادری اپنے ائمہ معصومین اور اہل بیت طاہرین کو وہی درجہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، لیکن وہ درجہ دیا ہوا ہے، معاملہ وہ کرتے ہیں جو بیٹے کا ہے۔ اگر دوسرا کوئی نبی آنے والا ہوتا اور دوسری کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ کے اس کلام کی قسم ہمارے سنیوں پر اور شیعہ برادری پر اور اہل تصوف تینوں پر یہی اطلاق ہوتا، اور نئی کتاب اور نئے نبی اگر آتے تو وہ یہی فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے لاتے کہ تم تینوں نے ان اپنے اپنے محبوبوں کو میرے بیٹے بنا دیے ہیں، میرے اولاد بنا دی ہے۔ اور اس ہمارے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مولوی جب قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتا ہے تو عوام جب پیشاب کرتی ہے تو مولوی اسے کہتا ہے کہ تمہاری